پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس وقت کے بادشاہ یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا، جسے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا لقب فرعون تھا، واللہ عالم۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور سوکھی بالیاں انہیں سکھا دے رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھا جس سے پریشان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک بات آئی اور آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، اس وقت جو صورتحال ہوں گے اس خواب کی روشنی میں اس سے کیسے نپٹا جائے یہ بھی بتلا دیا۔ تو بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا، یہاں تک متاثر ہوا بادشاہ کہ وہ فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا فرمان جاری کرتا ہے کہ اسے نکالو، صرف نکالو ہی نہیں، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام سنا، لیکن جانتے ہیں کہ حکمت کا تقاضا جو تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم چھوٹ جائیں۔ اللہ کے نبوت کے مقام پر فائز تھے، ایک دھبا لگا ہوا تھا، اور جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ جنس کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان چاہے جتنی صفائی اپنی لوگوں کے سامنے دے، لیکن دوسروں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں خلش رہ جاتی ہے، ارے جوان آدمی ہے، ہو بھی سکتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس چیز کو، اس معاملے کو صاف کرنا چاہتے تھے کہ میرے اوپر کسی بھی قسم کا دھبا نہ رہ جائے، نہ عام لوگ اور نہ ہی عزیز مصر۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی زیادہ اس کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کچھ اشارہ ملا ہو، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور عام لوگ کہیں گے کہ اگر یوسف کی غلطی نہ ہوتی، اگر ان کی یہ بھول نہ رہی ہوتی تو آخر انہیں جیل میں کیوں ڈالا جاتا۔ علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل سے اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ ان عورتوں سے نہ پوچھ لیا جائے کہ آخر وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر کے کیا بتانا چاہتی تھی، وہ کیا چال چل رہی تھی، آخر ان کا مکر کیا تھا۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جسے نمک حلالی کہتے ہیں، یہ دیکھیے کہ اصل تو غلطی عزیز مصر کی بیوی کی تھی نا، لیکن اس کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ آخر اس نے مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی کیوں دی، مجھے میرے اوپر ڈورے کیوں ڈال رہی تھی، قطعاً نہیں کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ کہا میرا رب ان کے بارے میں تو جانتا ہے کہ اصل ان کا مکر کیا تھا، وہ اس کے ذریعے سے خود مجھے اپنے اوپر بھی رجھانا چاہتی تھی، تو اصل ان کا مکر کیا تھا میرا رب جانتا ہے۔ لیکن آپ نے تحقیق کی کہ آخر کیوں ایک شخص کو جس کی زندگی بے گناہ ہے، بالکل سفید کپڑے کی طریقے سے صاف ہے، آخر اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا کیوں، کس گناہ کی سزا میں اسے 7 سال 13 سال تک جیل میں ڈال دیا گیا، آخر وجہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سوال معقول بھی تھا، اور چونکہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب ممنون ہو گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اب دربار میں رکھنا چاہتا تھا، ان کی سمجھداری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، ان کے مشوروں سے کام کرنا چاہتا تھا، لہذا فوراً ہی یوسف علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حاضر کرو ان عورتوں کو۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، آخر تمہارا مقصد کیا تھا، اس سے تم کیا چاہتی تھی۔ جب یوسف کو اب غلط کام کے اوپر ابھارا تو چونکہ اب ان کے سامنے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً ان کی زبان سے نکلتا ہے حاشا للہ،
اور حاشا للہ یہ ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں جہاں کسی چیز کی بڑے واضح طور پر تردید کر دینی ہو، یا یہ جس معاملے کی تردید جس معاملے کا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل سفید جھوٹی سے کہا کرتے ہیں۔ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی، کبھی آنکھوں سے بھی اشارہ کسی کو نہیں کیا ہے اس نے۔ اور بات یہیں پر نہیں بنی رہی ساتھیوں، یہی نہیں رہی، بلکہ عزیز مصر کی بیوی خود بھاگ کر کے آتی ہے اور آگے آ کر کے کہتی ہے کہ دیکھو الآن حصل حق، دیکھو اب حق بات کے اقرار کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ معاملہ بالکل صاف کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، انا راودتہ، ہم نے خود اسے غلطی گناہ کے اوپر ابھارا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، دیکھیں تاکید الفاظ دیکھیں، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً سچے لوگوں میں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی اور صبر تھا، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے اس موقع پر آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لعجبتہ، جتنے دنوں تک یوسف جیل میں رہ گئے ہیں، پڑے رہ گئے، اگر اتنے دنوں تک رہنے کے بعد مجھے جیل سے بری ہونے کا فرمان ہوتا تو فوراً باہر نکل جاتا۔ یہ آپ بطور تواضع کے حضرت یوسف کی تعریف میں کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف کا یہ عزم دیکھیے۔ علی کل حال یوسف علیہ السلام نے جب تحقیق حال کا مطالبہ کیا اور یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو گئی، تو اب یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہر جگہ عزیز کی بیوی کے اوپر پردہ ڈالتے جا رہے تھے، تو آخر یہاں بھی اس معاملے کو چھپا رہنے دیتے؟ اللہ تو بہتر جانتا ہی ہے کہ آپ آخر وجہ کیا ہے، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کیا کہ دیکھیے اس میں میرا مقصد نہ کسی کی رسوائی ہے، نہ اپنی پاکی دامہ کا بیان ہے، نہ کسی کو رسوا کرنا ہے، اور نہ ہی اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اولاً تو ان عورتوں کو بھی جان لینا چاہیے، عزیز مصر کو بھی جان لینا چاہیے کہ ان اللہ لا واللہ لا وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تبارک و تعالی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا ہے، ان کی چال کامیاب نہیں ہوتی، اس کی مدت چند دن چند سالوں کی ہوا کرتی ہے، بس بعد میں وہ خود ہی رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بالکل واضح ہے، آپ اگر اپنے ارد گرد میں دیکھیں جہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو کہ کسی کے خلاف لوگوں نے چال چلو سے دھوکہ دیا ہو، تو وہ زیادہ دیر نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان رسوا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس میں ہماری اپنی کوئی بہادری نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں، اور انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ برائی پر تو ابھارتا ہی رہتا ہے، برائی پر ابھارتا رہتا ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت کر لے تو یہ حفاظت میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری اپنی کوئی کامیابی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے تاکہ عزیز مصر جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے احسن مثوایا کیا ہے میرے لیے، میرا ٹھکانہ رکھا ہے، مجھے اپنے بچے کے طریقے سے پالا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی، ہم نے پوری امانت داری کے ساتھ کام کیا ہے ان کے گھر میں۔ اور ایسا کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا فضل ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا،
ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے ہی ہے، الا ما رحم ربی، ہاں الا ہے کہ اللہ میرا رب جس کے اوپر رحم کر دے، اور مجھے اللہ نے انہی لوگوں میں رکھا کہ میرے اوپر رحم کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں، ہو سکتا ہے بات سننے والوں کے ذہن میں بات آئے کہ یہ بات وَذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام نہیں ہے بلکہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے۔ لیکن ساتھیو، میں ہمیشہ سے جب سے قرآن تھوڑا موڑا بھی سمجھنا شروع کیا، جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں میرے ذہن میں یہی مفہوم آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، ورنہ سوچیں عزیز مصر کی بیوی کی اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ کہ گھر کے ایک غلام کو نہ گناہ پر ابھارتی ہے بلکہ زور دیتی ہے، دھمکی دیتی ہے، جیل میں ڈال دیتی ہے، سب کچھ، اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ ذالک لیعلم بالغیب، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ ان کے عزیز مصر کی بیوی ہی کا ہے، واللہ عالم۔ علی کل حال یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں رہ کر کے یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کا فرمان دوبارہ صادر ہوا۔ حاکم وقت کہتا ہے کہ چھوڑو اس کو، اب جاؤ لے کر کے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے اپنا خاص درباری بنانا چاہتا ہوں، دربار خام، ایوان خاص میں جو لوگ ہوں گے اس میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام لے آئے جاتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے جب اس نے بات کیا تو بڑا متاثر ہوا کہ اس سمجھ کا، اس دانائی کا، اس گہری سوچ کا آدمی اب تک ہم سے دور کیسے رہ گیا ہے، وہاں تک میری نظر رسائی کیوں نہیں ہوئی، اور بدقسمتی سے اسے جیل میں ڈالا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف چھوڑو ساری باتوں کو، آج کے بعد سے تم میرے پاس مکین ہو، یعنی تمہیں تمکن حاصل ہے، تمہیں بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، تمہیں آزادی دی جا رہی ہے، اور تم امانت دار ہمارے یہاں سمجھے جاؤ گے، تم جو باتیں کہو گے وہ بات مانی جائے گی، جو مشورہ دو گے وہ مشورہ قبول کیا جائے گا۔ انک الیوم لدینا مکین امین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور تعویل الاحادیث جو اللہ نے عطا کیا تھا ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال 7 سال پھر 14 سال جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو صورتحال ہے، خزانوں کا جو معاملہ ہے، آمد اور صرف کا جو معاملہ ہے، اس کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، میں اس کو اچھی طریقے سے نبھا سکتا ہوں۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور وہ کام میں کیسے چلاؤں گا یہ اس کا مجھے علم بھی دیا ہے۔ اس کے بعد سے ساتھیوں قرآن مجید خاموش ہے کہ آخر ہوا کیا، صرف اس کے بعد سیدھے شروع ہو جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھائی یوسف کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا، یہاں سے معاملہ شروع ہو جا رہا ہے۔ لیکن اس درمیان میں 14 سال ہوا کیا؟ اگر اس سلسلے میں آپ خود اپنے طور پر سوچ لیں، ایک مفہوم انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا اور ان کو ظاہر بات دے دیا گیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں تمکین دی، زمین میں یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ہم نے صلاحیت دی، یوسف کو ہم نے انتظام سونپ دیا اس کا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا، اور اس کی تفصیل تورات وغیرہ کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ منصب سنبھالتے ہوئے پورے مصر جو علاقہ تھا اس کی زمین کا دورہ کیا ہے آپ نے،
کذالک مکننا لیوسف فی الارض، زمین کے اندر ہم نے یوسف کو یہ تمکین عطا، قبضہ دیا تھا، یوسف کو ہم نے قبضہ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوری اپنے علاقے کی جو زیر تسلط تھا اس زمین کا آپ نے دورہ کیا، اور لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ زمین جو کاشت کے لائق ہے، وہ زمین جو کسی بھی قسم کے گلے کے لائق ہے، کسی بھی قسم کے پھل کے لائق ہے، کوئی زمین باقی نہیں رہنی چاہیے، ہر زمین کی کاشت ہونی چاہیے، کوئی بھی زمین کا حصہ باقی نہ رہے۔ تو چنانچہ 7 سال تک یوسف علیہ السلام نے بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر کے پوری علاقے کی زمین، جب خوب بارش ہوئی ہے تو خوب اس کی کاشت کروائی۔ اور کرتے کیا تھے؟ صرف لوگوں سے کو کہتے تھے کہ ہر علاقے میں گودام بنا لو، تم ہر علاقے میں گودام بناؤ، اور صرف اتنا ہی غلہ اپنے گھر میں رکھو جو غلہ تمہارے کھانے کا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ بہت ہے تو آئندہ بیج کیا ڈالو گے اس کو لے لو، بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور باقی سارا غلہ حفاظت سے رکھواتے چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ اب اس کے لیے کیا ترکیبیں اپنائے ہوں گے؟ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ غلے کو اس کے بالی ہی میں رہنے دیا جائے تاکہ اس میں گھن وغیرہ نہ لگے، اور بھی کوئی ترکیب اپنائی ہوگی، واللہ عالم۔ اور جب 7 سال گزر گئے، اور 7 سال جب قحط کے آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے لوگوں میں غلے کی تقسیم کا پورا معاملہ اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے کہ کس طریقے سے تقسیم کریں گے۔ تو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب 7 سال خوب بارش ہوئی، خوب غلے اگے، چونکہ زمین کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں چھوڑا تھا، بڑی پیداوار ہوئی، لوگوں کی ضرورت سے بہت زیادہ مال غلہ پیدا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو سب کچھ جمع کروا کے رکھ دیا، لیکن جب اس کے بعد جب خشک سالی آتی ہے تو یوسف علیہ السلام اس غلے کو لوگوں میں تقسیم کرنے لگے، اور صرف اپنے لوگوں میں نہیں، اپنی آبادی میں نہیں، بلکہ پاس پڑوس کے جو لوگ، جیسے فلسطین تک، جو وہاں تک کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اس لیے کہ یہ جو خشک سالی تھی صرف مصر تک نہیں تھی، بلکہ علاقے شام کا علاقہ، دائیں بائیں ہر طرف کا علاقہ اس سے متاثر تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا چاروں طرف آدمیوں کو بھیج کر کے کہ مصر کا حاکم اس مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ جائے۔ البتہ یوسف علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ مال کے تقسیم کرنے میں انہوں نے چند بلکہ 3 بنیادی اصول انہوں نے رکھا تھا۔ پہلا اصول تو یہ تھا کہ غلہ خود تقسیم کرتے اور پوری تحقیق کے بعد تقسیم کرتے، یہ نہیں کہ آدمی جیسا چاہے لے کر کے چلا جائے، نا، خود تقسیم کرتے۔ ظاہر بات ہمارے پاس سے یہ فرمان جاری ہونا چاہیے، یہ ظاہر بات مدد کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے سارے لوگ تھے، لیکن اصل کنجی کس کے پاس تھی؟ فرمان کہاں سے جاری ہوتا تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہر انسان کو اس کے طلب کے مطابق غلہ نہیں دیا جائے گا، نہیں، ایک یہ نہیں کہ 2 اونٹ لے کر کے آیا ہے، دونوں اونٹ پر غلہ لے کر کے چلا جائے، نہیں، یہ نہیں کہ وہ کھانے والے وہاں پر گھر میں 2 ہی ہیں اور جتنا چاہے لے کر چلے، نہیں، ہر آدمی کو اس کی ضرورت، اس کی مقدار کے مطابق ہی دیا کرتا، اس کو ضرورت ہے۔ ہر ایک مثلا باہر سے آیا ہے اونٹ، تو 1 اونٹ پر اس کو دے دیا، پھر ضرورت ہوگی پھر آنا لے جانا، لیکن اس سے زیادہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ تاکہ امور فوضا نہ رہ جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غلہ کو مفت نہیں دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بھی یہ بڑی حکمت ہے ساتھیو، آج بھی دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر ہمارا تعلق کتابوں سے ہے، آپ جو کتاب پیسے سے خرید کر کے لے آئیں گے اس کے پڑھنے کا زیادہ اہتمام کریں گے، جو آدمی کتاب کوئی پیسے سے خریدے گا اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اور اگر مفت مل جائے گی تو ارے لے لو چلو، وہ بھی لے رہا وہ بھی لے رہا، اور رکھ کے کنارے رکھ دے گا، اس کو پڑھے گا نہیں۔
تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر مفت میں غلہ ملے گا تو ہر آدمی آئے گا لے جائے گا، ضرورت نہیں رہے گی. پھر بھی اگر اب اس کو ضرورت ہے، پیسے سے ہے، تو اتنا ہی غلہ لے گا جتنا اس کی ضرورت رہے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اصول رکھا. تو چونکہ جیسا کہ ہم نے کہا یہ قحط فلسطین کے علاقے میں بھی تھا، لہذا یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ مصر کا جو حاکم ہے وہ غلے تقسیم کر رہا ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ غلہ تقسیم کرنے والا ان کا لخت جگر یوسف ہے؟ نہیں معلوم تھا. علی کل حال وہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، اور 10 بیٹوں کو بھیجا ہے، بنیامین کو نہیں بھیجا. البتہ کہا کہ جانا، بیان کرنا کہ میرے ابو کی حالت بڑی اچھی نہیں ہے، بڑی پریشانی کی ہے، ایک بھائی ہمارا اور ہے، اس کو نہیں آنے دیا، وہ ان کی خدمت کے لیے اس سے جدا نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اوپر بڑی مصیبتیں آ چکی ہیں، تو آپ مہربانی کریں ہمیں غلہ دینے کے لیے. تو علی کل حال یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 جب آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے دور ہی سے دیکھا اور پہچان لیا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یوسف آپ جب پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، حالانکہ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان کو پہچانتے نہیں تھے. کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ جسے کل ہم نے تھپڑ مار کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا آج اس منصب پر پہنچا ہوگا کہ وہ حکومت کر رہا ہے مصر کے اوپر. اور یہ بھی نہیں، اس لیے کہ یوسف نے چھوٹے میں ڈالا تھا نا، اور یوسف اب جوان ہو چکے تھے، ان کی عمر تقریباً بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت 35 اور 40 سال کے ہو رہی ہوگی. علی کل حال یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا، گھر کی پوری تفصیل پوچھی، باپ کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی اپنے الفاظ سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ ان کے بھائی ہی ہیں. چنانچہ جب ان کو رخصت کرنا ہوا تو یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کا پورا پورا حصہ دیا. اور جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تم نے دیکھا ہے کہ میں مہمان نوازی میں کس قدر آگے ہوں، مہمان نوازی میں کرتا، ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیتا ہوں، کسی کی میں کمی نہیں کرتا. لہذا تم جو یہ کہہ رہے ہو اور اس کا حصہ بھی لینا چاہتے ہو، تمہارا ایک باپ زاد بھائی ہے، اخل لکم من ابیکم، وہ بھی ہے. اور وہ کون تھے؟ یوسف کے بھائی بنیامین تھے. آئندہ اس کو بھی لے آنا ہے، اور یاد رکھنا اگر اس کو نہیں لائے تو تمہیں کچھ ملے گا نہیں پھر میرے پاس، بلکہ آنا بھی نہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس طریقے سے بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیتے ہیں، جتنا تمہیں چاہیے وہ ہم نے دے دیا ہے. لہذا اب اگر تم اپنے بھائی کو دوبارہ نہیں لے کر آئے تو فلا تأتونی، میرے پاس نہ آنا. تم فلا کہہ لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ناپ نہیں، کوئی غلہ نہیں ملے گا، بلکہ آنا بھی نہیں ہے. بھائیوں نے کہا کہ پوری کوشش کریں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ بھائی کو، والد کو کوشش کرنا ہے، ورنہ والد انہیں رخصت نہیں ہونے دیتے، خاص طور پر ان کا ایک بھائی جو غائب ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ابو جان اس کے بارے ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں. ادھر یوسف علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، حالات پریشانی کے گزر رہے ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، باپ نابینا ہو گیا ہے، ایک بچے کے غم میں روتے روتے باپ کی بالکل نڈھال ہو چکا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب ہو چکا ہے، اور لوگوں نے اپنی حالات بیان کی. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، جو خادم تھے، ان کو کہا کہ ایسا کرنا کہ جب سامان رکھنے لگنا تو یہ جو چیزیں بطور قیمت کے لے آئے ہیں اس کو بھی
وہ سمجھنا پڑا ان کے کجاوے کے اوپر لاد دینا. ایسا لگتا ہے کہ گلہ کہیں اور تھا, لوگ یہاں کھڑے ہوتے تھے, لادنے والے اونٹ لے کر کے جاتے تھے اور وہیں پر لاد کر کے پھر لا کر کے دے دیا کرتے تھے. تو کہا جب لادنا تو ان کا جو سامان ہے اسی کجاوے پر سامنے رکھ دینا, ہو سکتا ہے جانے کے بعد انہیں احساس ہو تو وہ دوبارہ بھی آئے کہ ہاں بھائی یہ تو ہم سے قیمت بھی نہیں لیتا ہے. علی کل حال یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے. واپس جانے کے بعد باپ کے سامنے پوری صورتحال بیان کر دی کہ ابو جان ایسا ایسا ہے, وہ بڑے نیک ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ایسی شرط رکھی ہے جو میرے لیے مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اگر تمہیں آنا ہے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا جس کو اس بار تم نہیں لائے ہو, ورنہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس اب تم کو آنا نہیں ہے, کچھ ملے گا نہیں. تو ابو جان آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے, ہم اس کی پوری حفاظت کا انتظام کرتے ہیں, کوئی بھی دقیقہ ہم فروگزاشت نہیں کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کریں. باپ کو پھر وہی منظر یاد آیا ساتھیوں کہ یہی بہانہ کر کے ایک اور بیٹے کو لے کر کے گئے تھے اور آج تک وہ واپس نہیں آیا ہے, وہ میرا بیٹا آج تک ہم کو نہیں ملا ہے. تو کہیں دوبارہ یہی چال تو نہیں چلنا چاہتے ہیں. اسی لیے کہا کہ تم لوگوں پر میں کس طرح اعتماد کر سکتا ہوں, تم اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ یہ حرکت کر چکے ہو, تو میں کیسے اعتماد کروں تمہارے اوپر. لیکن چونکہ بیٹوں نے مجبوری ظاہر کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں, ایک فائدہ ہوگا کہ ایک بچہ اور جائے گا تو ایک اونٹ اور گلہ ہم کو مل جائے گا, ایک آدمی جائے گا ایک اونٹ گلہ اور مل جائے گا, ورنہ خطرہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ دیا جائے اس طریقے سے. تو باپ دبے الفاظ میں راضی ہو گئے. لیکن وہیں پر باپ نے ایک بات اور کہی تھی, وہ چیز بڑی قابل غور ہے ساتھی, اور ہمیں اس پہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بلکہ عموماً میں فوائد کا ذکر نہیں کرتا, لیکن یہاں پر اس فائدے کو آپ سامنے رکھ لیں. باپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. کیا تمہارے اوپر میں ویسے اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کر چکا ہوں؟ لیکن کوئی بات نہیں, لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ, مجبوری ہے, بدرجہ مجبوری مجھے بھیجنا پڑ رہا ہے, ورنہ تم لوگ اکیلے بھی نہیں جاؤ گے, کھائیں گے پیئیں گے کیا. لیکن یاد رکھو فاللہ خیر حافظا, بس اب تمہارے اوپر تو اعتماد نہیں ہے, تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے, میں صرف اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور اسی سے امید ہے کہ اس بوڑھے کے اوپر وہ ضرور رحم کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اس بوڑھے کے اوپر وہ ضرور رحم کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. عَلَى كُلِّ حال امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا ہے ساتھیوں کہ معاملہ بالکل ایک ہے, ایک معاملہ ہے. وہ کیا؟ یوسف علیہ السلام کو لے جانے کا اور بنیامین کو لے جانے کا. لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب نے کہا تھا انی اخاف ان یاکل الذئب وانتم عنہ غافلون. یہاں اللہ کا نام تک نہیں لیا یعقوب علیہ السلام نے. بھیڑیا کھا لے گا تمہیں, اس کا شعور بھی نہیں رہے گا. لیکن جب یہاں بیٹے بنیامین کے بھیجنے کا معاملہ ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ فاللہ خیر حافظا. وہاں اللہ کی حفاظت کا حوالہ نہیں دیا تو حفاظت نہیں ہوئی, اور یہاں اللہ کی حفاظت کا حوالہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو بلکہ یوسف کو بھی ساتھ واپس کر دیا ہے. سچ فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان لقمان الحکیم کان یقول, لقمان حکیم کہا کرتے تھے, ان اللہ عز وجل اذا استودع شیئا حفظہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے.
تو اعلیٰ کل حال یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب ابتدا میں متردد تھے کہ بچے کو بھیجوں کہ نہ بھیجوں، دبے الفاظ میں اقرار کر لیا تھا، لیکن ایک ایسی صورتحال پیش آئی کہ بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ وہ کیا؟ جب بیٹوں نے، اس لیے ابھی تک بیٹے سامان نہیں کھولے تھے، جلدی پہنچے تھے اور باپ کے سامنے پوری رویداد ان کے باپ کے سامنے رکھی اور پورا معاملہ ماجرا سنایا، لیکن ابھی تک سامان نہیں کھولا تھا۔ جب بیٹے آ کر کے باپ کے سامنے ایک ایک سامان کھولنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں سامان بھی ملا ہے، اس کی قیمت بھی واپس کر دی گئی ہے۔ وہ بھی کھولتا ہے، ایک نے کھولا ہوگا تو کہا ہوگا کہ شاید بھول سے آ گیا، دوسرے نے کھولا اس میں بھی یہی معاملہ ہے، تیسرے نے اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ابو جان ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کر کے کیا گیا ہے، یہ معاملہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کر کے کیا ہے، اور جان بوجھ کر کے حاکم نے یہ سامان واپس کر دیا ہے تاکہ ہم دوبارہ واپس آئیں۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یا حضرت بنیامین کو بھیجنے پہ تیار تو ہو گئے، البتہ اس وقت کچھ شرطیں رکھی تھی اور کچھ ہدایات دی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، کچھ شرطیں رکھی اور کچھ ہدایات دی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ یہ شرط ہے کہ بنیامین کے بارے میں وہ غلطی نہ کرنا جو یوسف کے بارے میں کر چکے ہو، یعنی ان کی پوری حفاظت کرنا اور ہر حال میں انہیں لے کر کے آنا ہے، انہیں چھوڑ کر کے نہیں آنا ہے، الا یہ کہ خدا نہ خواستہ تم سارے کے سارے لوگ کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، ڈاکو آ جائیں اور کوئی مسئلہ تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ ہر حال میں تمہیں انہیں لے کر کے آنا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اور دوسری چیز کیا کہا؟ یاد رکھو میں اب بوڑھا ہوں، میں تم سے نہیں نپٹ سکتا، اور تم وہ غلطی کرو جو یوسف کے ساتھ کیے ہو تو اب تمہارا معاملہ ہے، لیکن اب اس معاملے میں مضامن اللہ تعالیٰ کو مدد، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم لوگوں کی پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری شکایت کروں گا۔ تیسری چیز ایسا کرنا کہ اسباب کو اختیار کرنا، وہ یہ ہے کہ جب مصر میں داخل ہونا تو سارے کے سارے لوگ ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا ہے۔ ایک ہی ساتھ 11 نوجوان جا رہے ہیں اور سارے کے سارے خوبصورت ہیں، ظاہر بات یوسف کے بھائی ہی تو ہیں، چاہے جیسے ہوں کچھ نہ کچھ خوبصورتی تو ملی ہوگی، اور جوان ہیں سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا کہ سب لوگ ایک دروازے سے نہ جانا، اس کی مختلف وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تاکہ ان کے اوپر جاسوسی کا شک نہ رہے، اور کوئی کہتا ہے کہ تاکہ نظر کا، یعنی الگ الگ مسئلہ۔ علی کل حال حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کا کہ دل میں کیا بات تھی اللہ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے، یہ کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اور پھر چوتھی بات کیا کہی کہ ہر چیز میں اے میرے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو سامنے رکھو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، اس کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہے اور اسی کا حکم غالب ہے۔ تو گویا یہ توجہ دلانی تھی کہ تم یہ سفر پر جا رہے ہو، خطرات ہیں ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم بھروسہ کرتے رہنا۔ یہ ہدایات حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دی۔ یہ ہدایات لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازے سے گئے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ظاہر بات پہچان لے گے۔ اب کیا کیا یوسف علیہ السلام نے یہاں پر؟ یوسف علیہ السلام نے اب یہیں سے سوچ لیا کہ اب ہمارا بھائی تو آ گیا ہے، اب بھائی کو نہیں جانے دینا ہے، ایک ایک کر کے، بلکہ اب ابو کو، امی کو اگر زندہ ہیں اور لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جو گھر والے ہیں ہر ایک کو بلا کر کے لانا ہے یہیں پر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا جیسا کہ تفسیری روایات ہیں کہ دو کو ایک ایک جگہ ٹھہرایا، دو بھائی کو، یا 5 کو ایک جگہ، 5 کو ایک جگہ ٹھہرایا۔ شاہی
کھانے میں، اور ہر ایک کی بڑی قدر و دار و مدار، ہر ایک کی بڑی مدارات کی، اور اچھی طریقے سے کھانا اور رہائش. اور جب اکیلے رہ گئے تو کہا بھائی یہ تو اکیلے ہیں، ٹھیک ہے ان کو میں اپنے پاس ٹھہرا لیتا ہوں. ویسے بھی تم کہتے ہو کہ ان کے والد ان کے بارے میں بہت خائف رہا کرتے ہیں، لہذا ٹھیک ہے میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں. کہتے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائی کے ساتھ ہوئے تو بھائی کے سامنے حقیقت کا اظہار کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. ساتھیو آدمی اگر سوچے تو اس وقت جو ہے وہ یہ یوسف علیہ السلام کا دل تھا کہ برداشت کر رہے تھے اپنے بھائی کی اتنی دن کی جدائی کو برداشت کر رہے تھے، سامنے لوگوں کے سامنے کھل کر کے نہیں کہہ دیا. الگ اس وقت یوسف کے اور بنیامین کے دل کے اندر کیا جذبات ابھرے ہوں گے ساتھیوں. شاید دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر کے دیر تک روتے رہے ہوں گے. اس کے بعد بنیامین نے اپنی سرگزشت سنائی کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ابو کی آپ کی جدائی میں برا حال ہو چکا ہے، ان کی بینائی تک اب جاتی رہی ہے، سارا کچھ معاملہ ہو چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ دیکھو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ جو پریشانیوں کا جو دور گزر رہا تھا، یہ مشکلات کا جو دور گزر رہا تھا، یہ دور اب ختم ہونے والا ہے، اب وقت آ گیا ہے ختم ہو جائے. اور جانے دو یہ بھائی تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ تفسیری روایات تو بہت ہیں، اس طرف نہیں جانا ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بعد جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام توجہ بنیامین طرف زیادہ ہے تو اب ان سے زیادہ حسد کرنے لگے. اور میں نہیں سمجھتا، لیکن تفسیری روایات میں ہے کہ راستے میں انہیں تنگ کرتے آئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے عہد کے بعد بھی انہیں تنگ کرتے آئیں گے، واللہ عالم. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، بٹھا لیا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کی کیا صورت تھی، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ دو کو الگ الگ ٹھہرایا. ظاہر بات 11 تھے، ایک بچ گیا تو اسے اپنے پاس رکھ لیا. اور اسی بہانے سے کہ تم کہتے ہو نا کہ باپ جو ہے اس کی بڑی حفاظت اور بڑا لگاؤ باپ کو ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، کہا دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بس یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، جو کچھ کیا ہے کرنے دو. اب ان کے سامنے حقیقت کے کھل جانے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے انہیں ٹھہرایا، اور بھائیوں کی جب باری آئی غلہ لادنے کی اور ان کی مہمان نوازی کر چکے تو ہر بھائی کو اس کا غلہ دینا چاہا ہے. پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک چال کے ذریعے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا. وہ کیا چال ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھی جائے گی، اور وہی اس قصے کا انشاءاللہ اس مجلس یوسف کے قصے کا خاتمہ ہوگا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.